27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर साहिबा हमें छोड़कर चली गई और उनका बहीमाना कत्ल हो गया। उस कत्ल की बेशुमार तहकीकात की गई। स्कॉटलैंड यार्ड ने भी तहकीकात की, यूनाइटेड नेशंस का जो कमीशन है उसने भी तहकीकात की, पाकिस्तानी इदारे भी, FIA भी, सारे तहकीकात करते रहे। क्या उन तहकीकात पर अमल दरामद हो सका, नहीं हो सका? उस कत्ल के पीछे जो साजिश बुनी गई वो बेसिकली क्या थी? और सबसे बढ़कर इतनी पुरजोश तकरीर करने वाली जो लियाकत बाग में उनकी तकरीर, आखिरी तकरीर है जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी तकरीर साबित हुई, उसी दिन शायद वो हामिद करज़ई साहब से भी मिली। उससे पिछली रात हाई ऑफिशियल्स जो हैं, इंटेलिजेंस के सरबराहान, वो उन्हें मनाते रहे, उन्हें समझाते रहे कि लियाकत बाग का जो जलसा है उसे आप मनसूख कर दीजिए। 27 दिसंबर 2007 एग्जैक्टली क्या वाक़यात हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो नुकसान ही नुकसान हुआ बेनज़ीर के मर्डर से। फायदा एक ही आदमी को हुआ, और वही जो मर्डरर है आसिफ जरदारी, उसको फायदा हुआ। बेनज़ीर को बैतुल्ला मसूद और उसके लोगों ने मारा, इसमें कोई शक नहीं है, सारा एविडेंस मौजूद है। लेकिन देखने की चीज ये है कि इस मर्डर के, ये बैतुल्ला मसूद के पीछे कौन था? क्या कोई ऐसा शख्स था जो साजिश करके बैतुल्ला मसूद को उसने यूज किया और मर्डर करवाया? सुहेल वड़ाई साहब के पास चलते हैं। बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, और बेनज़ीर साहिबा की शहादत को लेकर, उनके कत्ल को लेकर बहुत सारी गुत्थियां उन्होंने सुलझाई अपनी किताब में। कातिल कौन किताब का नाम है। उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि 27 दिसंबर 2007 को एग्जैक्टली हुआ क्या था। बड़े क्लास की आपने किताब लिखी और बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान की जर्नलिज्म के ऊपर वो किताब। और जिसने भी बीबी साहिबा पे तहकीकात करनी है वो उस किताब से शुरू करेगा और वहीं वो ख़त्म कर देगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 21 सितंबर 2017 को स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भुट्टो के कत्ल का फ़ायदा आसिफ अली जरदारी को हुआ। मेरा इससे तो नुकसान ही नुकसान है। बेनज़ीर भुट्टो को किसने फ़ोन करके गाड़ी से बाहर निकाला? सवालिया निशान। बेनज़ीर के पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खालिद शहनशाह को किसने कत्ल किया? बेनज़ीर की गाड़ी का रूट किसने तब्दील किया? इन सब का जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी है। मुशर्रफ साहब, इस पे क्या टेक है आपका? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो भी स्टेटमेंट्स आए अब तक। देखिए, मैंने जो किताब लिखी उसमें 5 साजिशी जो कहानियाँ थी उनके लिए उन पे पहले काम किया। मसलन उसमें यह था कि क्या जनरल मुशर्रफ और फ़ौज मुलव्वस है, क्या जरदारी मुलव्वस है, क्या अमेरिका मुलव्वस है। ठीक है, ये 5 मैंने थीसिस जो उस वक्त प्रेवलेंट थे। तो मैंने उन 5 किरदारों पे फिर जो इन्वेस्टिगेशंस हुई थी, जो उनके बारे में हकायक थे, शवाहिद थे, ठीक, मैंने उन सब पे बारी बारी काम किया। और जो है तालिबान मुलव्वस हैं, मैंने तो उस पर भी काम किया और तालिबान से भी रब्ता किया। पहली दफ़ा शायद तालिबान ने किसी का जवाब दिया, वो मेरे पास वो जवाब महफूज हैं, वो मैंने किताब में लिखे। तो ये सब जो किरदार थे, मैंने जनरल मुशर्रफ से भी इंटरव्यू किया इस हवाले से जी, 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा। तो बुनियादी बात यह है कि अगर तो हम ये सोच लें कि हमने किसी को पहले ही ज़हन में बनाया हुआ है कि वो कातिल है, तो फिर तो उसको कोई बदल नहीं सकता। उस तहकीकात नहीं हो सकती। हाँ, तहकीकात नहीं हो सकती, फिर पहले ही किसी को फांसी चढ़ा दें। तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जनरल मुशर्रफ या आसिफ जरदारी ये दोनों मुलव्वस नहीं थे। बिल्कुल गलत है। जनरल मुशर्रफ की हाँ अलबत्ता जो नीचे लोग थे उन्होंने सिक्योरिटी में भी तसाहल बरता, और जो मिलिटेंट ग्रुप था फ़ौज के अंदर जो कि उस वक्त बड़ा एक्टिव था, उसने उन तालिबान की सरपरस्ती भी की जो बेनज़ीर भुट्टो के कातिल थे। मेरा और उसमें मैंने वो सब रैकेट जो है उसके नाम, और जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ने भी उसी नतीजे पे पहुंचा, उन्होंने भी वो नाम दिए, उन्होंने वो सारा जो कड़ी थी उसको सारा उन्होंने एक्सपोज़ किया। ये तो हुआ ये कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ जो उस रिपोर्ट की रोशनी में सबके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो रोक दी, क्योंकि जनरल कियानी साहब, ये मेरी किताब में भी लिखा है कि जनरल कियानी साहब अपनी टीम को लेके
فوجیوں کو زرداری صاحب کے پاس کیا جو اس وقت صدر پاکستان تھے اور وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور انہوں نے جا کے یہ کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے اس رپورٹ کو آپ نہ مانیں، جبکہ زرداری صاحب پہلے اس کو ویلکم کر چکے تھے۔ تو انہوں نے ان سے خط لکھوایا یونائٹڈ نیشنز کو کہ یہ آپ کی جو رپورٹ ہے یہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اس میں بہت سارے چیزیں غلط ہیں، جبکہ وہ پہلے خود کہہ چکے تھے کہ یہ بڑی اچھی رپورٹ ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے طالبان کی جو ہے، میں اس کو ایک سیلف کنفیشن کہتا ہوں طالبان کی، جو پچھلے 10 سال سے ریفیوز کر رہے تھے کہ ہم انوالو نہیں ہیں۔ اس کتاب میں سرور صاحب وہ کہتا ہے کہ جی جب ہم نے حملہ کیا وہاں پہ کارساز میں محترمہ کے اوپر، تو وہاں پہ سیکیورٹی دیکھی ہم نے نہیں ہے، تو سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا لاڑکانہ کرنے کا۔ لاڑکانہ میں وہ انفارمیشن ایک مولوی نے ان سے لیک کر دی، اور پھر انہوں نے اس سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان ایڈیکویٹ سیکیورٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طالبان نے وعدہ اٹھایا اور محترمہ کو شہید کیا پنڈی لیاقت باغ میں۔ سینئر جرنلسٹ ہیں اعزاز سید صاحب، تحقیقاتی صحافی ہیں، بڑا معروف نام ہے، انہی کے پاس چلتے ہیں۔ انہی کی سٹوری تھی جو انگریزی جریدے نے چھاپی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ بیت اللہ مسعود جو ہیں وہ بے نظیر صاحبہ کے لیے آرڈر دے چکے ہیں کہ ان کی جان لے لی جائے۔ اس سٹوری کا پس منظر کیا تھا؟ اعزاز سید کیا کیا جانتے ہیں؟ کن رازوں کے امین ہیں؟ انہی کے پاس چلتے ہیں۔ بیت اللہ مسعود نے جو بیت اللہ مسعود کی سٹوری تھی کہ بے نظیر صاحبہ کو قتل کرنے کے لیے فدائین جہاں ان کے جانثار جو ہیں وہ نکل چکے ہیں، یہ سب سے پہلے آپ کا کیچ تھا اعزاز سید صاحب، تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ پس منظر اس سٹوری کا کیا تھا؟ اور اسی نے پورے ملک میں پھر بھونچال ایک جو ہے اس کے بعد اس سٹوری کے بعد کیری ہو گیا، اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے فہد، بات یہ ہے کہ یہ 4-5 اکتوبر 2007 کی بات ہے۔ میں اس وقت ایک کتاب لکھنا چاہ رہا تھا اور اس سلسلے میں بیت اللہ مسعود سے ملاقات کا خواہش مند تھا، اور اس وقت بیت اللہ مسعود کے قریبی دوست جو ہے وہ ایوان بالا کے رکن بھی تھے، ان سے رابطہ کیا، ہماری ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں مجھے پتہ لگا کہ بیت اللہ مسعود جو ہے وہ کچھ بندے بھیج چکے ہیں بے نظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے، کیونکہ بیت اللہ مسعود سمجھتے تھے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ لبرل ہیں، وہ ویسٹ کی نمائندہ ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ یہ سمجھتے تھے بے نظیر بھٹو جو ہے ان کا خود جو ان کے اپنے سٹیٹمنٹ تھے وہ بھی بڑے کلیئر تھے، وہ جو شدت پسند تھے، ان کے خلاف آپریشن کی خواہش مند تھیں، بلکہ وہ کہتی تھی کہ ہم مؤثر انداز میں آپریشن کرتے، مشرف صاحب نے جو آپریشن کیے ہیں ٹرائبل ایریاز میں وہ ٹھیک نہیں کیے، لال مسجد آپریشن کو بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سپورٹ کیا تھا۔ تو ایک کنورجنس آف انٹرسٹ تھی جو اس وقت کی ہمیں نظر آتی ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اور جو ملیٹنٹس تھے اس وقت کے، ان میں بہت سارے معاملات میں لڑائی تو تھی ہی تھی، لیکن کچھ ایک کامن انٹرسٹ بھی تھے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، پاکستان کا معتبر نام، ان سے پوچھتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کو سیکیورٹی کیوں پرووائڈ نہ کی گئی؟ انٹرنیشنل سیناریو اس وقت کیا تھا؟ حالات اس وقت کیا چل رہے تھے؟ اور یو این او کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ کیا بات کرتی ہے؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ کیا بات کرتی ہے؟ یہ ساری باتیں مجیب الرحمان شامی صاحب کے پاس چلتے ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ بے نظیر صاحبہ پہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ مناسب سیکیورٹی کا بندوبست نہ کیا جانا ہی شہادت کا باعث بنا۔ کیا آپ کا سر اس پہ ٹیک ہے اس موضوع پہ؟ دیکھیے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پریزیڈنشل سیکیورٹی ملنی چاہیے تھی، یا جو سیکیورٹی پرائم منسٹر کو ملتی ہے۔ اگر وہ سیکیورٹی ان کو ملی ہوتی تو یہ حادثہ پیش نہ آتا، لیکن پرویز مشرف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر محترمہ گاڑی میں سے سر نہ نکالتی، کھڑی نہ ہوتی اور ویو نہ کرتی تو تب بھی جو حملہ آور ہیں وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی اجازت سے وہ کوٹ ان کوٹ آپ کے سامنے وہ سٹیٹمنٹ
21 सितंबर 2017 को वीडियो बयान उनका है कि बेनज़ीर के कत्ल का फ़ायदा आसिफ अली ज़रदारी को हुआ है, मेरा इसमें नुकसान ही नुकसान है। बेनज़ीर भुट्टो को किसने फ़ोन करके गाड़ी से बाहर निकलने का कहा, एक सवाल। बेनज़ीर के पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खालिद शहनशाह को किसने कत्ल करवाया, दो सवाल। बेनज़ीर की गाड़ी का रूट कैसे तब्दील हुआ, इन सब का ज़िम्मेदार आसिफ अली ज़रदारी है बकौल परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिसका आप हवाला दे रहे हैं। एक परवेज़ मुशर्रफ का नुक्ता नज़र है, एक जो परवेज़ मुशर्रफ के मुखालिफ हैं और नाक़िद हैं उनका नुक्ता नज़र है। अब ये सारी बात जो है, इस पर कोई अदालती कमीशन होता, इन सवालों का जवाब ढूंढता तो ज़्यादा बेहतर बात होती ना। अब बदकिस्मती ये है कि जब ये हादसा हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई। ज़रदारी साहब सदर बन गए, यूसुफ गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने, मगर अनफॉर्चुनेटली इन सारे सवालों का जवाब किसी अदालती फोरम से हमें नहीं मिला। किसी भी कत्ल पर इतनी तहकीकात नहीं हुई जितनी बेनज़ीर साहिबा के कत्ल पर तहकीकात की गई। स्कॉटलैंड यार्ड ने अलग से तहकीक की, FIA ने अलग से तहकीक की, पाकिस्तान की हसास जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने अलग से तहकीक की, UN कमीशन ने अलग से तहकीकात की, और इस कदर भरपूर तहकीकात के नतीजा क्या निकला ये जानना भी ज़रूरी है। वो तो बनाई गई बात थी लीवर वाली। वो तो मेरा ख्याल है कि स्कॉटलैंड यार्ड की जो रिपोर्ट थी उसने लीवर शीवर वाला ख़त्म कर दिया। स्कॉटलैंड यार्ड को जो मैंडेट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से वो ये था कि आप बताएं कैसे हुआ, ये नहीं कि ये वाक़या किसने किया या क्यों हुआ। ये इसमें जा ही नहीं सकते थे कि ये किस तरह हुआ और कौन इसका जिम्मेदार। UN कमीशन की रिपोर्ट में कुछ पर्दा नशीनों के जब नाम आए तो उस वक़्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने UN कमीशन की रिपोर्ट को किस तरीके से डिसओन किया, क्या हालात बने। बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी UN कमीशन की रिपोर्ट या स्कॉटलैंड यार्ड की तहकीकात को प्रॉपर ऑन क्यों ना कर सकी, इसके पीछे कहानी क्या है। कुछ पर्दा नशीनों के जब नाम आए अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में तो आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखकर रिपोर्ट के शीशे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। जी अच्छा, लेकिन इसके पीछे ये था ना कि जनरल कियानी ऐवान सदर में गए अपनी पूरे फौजी जो जाहो जलाल से उन्होंने कहा कि आप ये करें, और ज़रदारी साहब चूँकि ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ रहना भी है, मसालित के भी कायल हैं, तो उन्होंने वो ख़त लिख दिया। लेकिन इससे वो जो तहकीकात होनी चाहिए थी और उसके बाद उनके ऊपर केसेस बनने चाहिए थे और फिर उनको अदालतों में ट्रायल करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ओके, मुझे जो आपकी बात से समझ आई कि ज़रदारी साहब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से इस ख़त को लिखने के बावजूद दस्तबरदार नहीं हुए। ये उन्हें ख़त तो लिखना पड़ा लेकिन वो दस्तबरदार नहीं हुए। नहीं, ज़ाहिर है कोई दस्तबरदार कौन होता है अपने किसी अजीज़ के कत्ल पे। अच्छा, उसके बाद इसी बुनियाद पर फिर गेटिंग अवे विद मर्डर का ज़हूर हुआ। इन खतूत के बाद ये वो वही बंदा तफ्तीश, ये वही बंदा है जो UN की तरफ से तफ्तीश करने आया था। ये उसी ने किताब लिखी है, मुनेज़ो ने। जी बिल्कुल वही। और वो कहता है कि वीडियोज़, फुटेजेस और तस्वीर से पता चलता है कि जब जो बेनज़ीर साहब की गाड़ी लियाकत रोड के ज़्यादातर हिस्से से नीचे चली जा रही थी तो इनको सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी की गाड़ियाँ थी। भुट्टो की लैंड क्रूज़र के साथ एलीट फोर्स की कोई गाड़ी नहीं थी। एलीट फोर्स के कमांडर इंस्पेक्टर अज़मत डोगर भुट्टो की गाड़ी से कुछ फासले पर भीड़ में मौजूद थे। पुलिस की तरफ से ये दावा है कि उन्होंने रैली में पहुंचते ही इनके गिर्द हिसार बना लिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं था ऐसा, गेटिंग अवे विद मर्डर। तो इस पे आप कह रहे हैं कि बेसिकली उन खतूत के बाद लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जो है ना, या दुनिया का सबसे बड़ा तफ्तीशी अदारा यूनाइटेड नेशंस है। इसमें तो कोई शक नहीं, हम सब उसके मेंबर हैं। उन्होंने सिर्फ 2 कत्लों पे आज तक तहकीक की है। एक लिबनान के जो सदर थे, वज़ीर आज़म थे हरीरी, और दूसरे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मर्डर की। और पूरी पार्लियामेंट ने ख़ुद ये उनको ख़त लिखा था और ये तफ्तीश करवाई थी, और उसके पैसे भी उस तफ्तीश के सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बर्दाश्त किए थे। लेकिन बदकिस्मती है कि उस पर अमल नहीं हुआ। गिला है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से है
جنہوں نے 5 سال حکومت کی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جو حکومت ملی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی، اور زرداری صاحب اس میں صدر پاکستان تھے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وزیر اعظم تھے. ساری ایجنسیز ان کے انڈر تھیں، سارا سب چیزیں، سارے ریسورسز ان کے پاس تھے. آپ کی اپنی حکومت، سب کچھ آپ کے اپنے پاس تھا. آپ کا سب سے زیادہ ضروری چیز تھا کہ آپ اپنی قائد، اپنی لیڈر، اپنی پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کو ڈھونڈتے. زرداری صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ڈسون کر دیا اس میٹر کو، خط لکھ کے یونائٹڈ نیشن کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کو. تو اس کی لا تعلقی کرنے کی یا اس طرح کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو یو این کی رپورٹ ہے، یو این کمیشن کے جو انچارج تھے، وہ جو سربراہ تھے، وہ ان کا تعلق چلی سے تھا، اور انہوں نے بڑے واضح طور پر اپنی رپورٹ میں لکھا کچھ جرنیلوں کا نام، جس میں اس وقت کے آرمی چیف کا نام بھی لکھا، اس وقت کے ISI چیف اور DGMI کا نام بھی لکھا، اور بتایا کہ ان لوگوں نے ہمیں ایکسیس نہیں دی بلکہ ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے. اگر اس رپورٹ کو کلوزلی پڑھا جائے، وہ انگلیاں اٹھا رہی ہے اس وقت کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، اس کے کردار کے اوپر بھی. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری اور جو اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے درمیان ایک تلخی بھی پیدا ہو گئی تھی، اور اس تلخی میں ایک بڑی وجہ یہ یو این کی رپورٹ بھی تھی. پھر انہوں نے اس تلخی کو مٹانے کے لیے باقاعدہ تحریری طور پر اس کو ڈیناؤنس کیا، بلکہ ڈیناؤنس کرنے سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کمیٹی نے اس سارے معاملے کو دوبارہ تحقیق کر کے جو یو این کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو ڈکلیئر کیا کہ یہ درست نہیں. پلان میں 1371 پولیس والوں نے ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا، وہ نہ دیا گیا. یہ تو آپ خیر ساری باتیں فرما رہے ہیں. دوسرا، سانحہ کارساز جب ہوا 18 اکتوبر کو ان کے اوپر، تو وہ 21 اکتوبر کو اس کو FIR کٹوانے گئی ہیں، تو FIR کوئی نہیں کاٹ رہا اس کی، اور وہ عدالتی پروسیجر بڑا کمپلیکس کر کے پھر کہیں جا کے FIR کٹوانے میں کامیاب ہوئی ہیں. جو یہ جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا گیا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو انہوں نے 16 اکتوبر 2007 کو خط لکھا تھا مشرف صاحب کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو بیسیکلی بتایا انہوں نے کہا کہ جنرل حمید گل، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب IB کے ڈائریکٹر، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ چوہدری پرویز الہی، یہ سارے نام انہوں نے کہا کہ اس میں شامل ہیں جو جن سے مجھے خطرہ ہے. تو اس طرح کی باتیں بھی تو شک کا اظہار تھا نا. اب اس کے بعد چوہدری پرویز الہی تو ان کے اتحادی ہو گئے، ڈپٹی وزیر اعظم بن گئے. اس کا مطلب ہے کوئی چیز ان کے خلاف نہیں تھی، بس ایک یہ جو محترمہ نے شک کا اظہار کیا تھا، بس یہ شک تھا. یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی یعنی اس شک کو یقین میں نہیں بدلا جا سکا. تحقیقات تو ہو نہ سکیں، تحقیقات ہوئیں بھی تو ان پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. لیکن سب سے بڑھ کر بینظیر کے قتل کیس کا جو ٹرائل چلایا گیا وہ بھی ہو کے عالم میں چلایا گیا. ان کے پروسیکیوٹر جو تھے چودھری ذوالفقار، انہیں قتل کر دیا گیا اور وہاں سے کوئی پرچی بھی برآمد ہوئی. وہ کیا داستان ہے؟ کیوں قتل کر دیا گیا انہیں؟ کیا وجوہات بنی؟ سر خالد شہنشاہ جو ہیں، آپ ملے بھی ان سے، تو انٹرویو بھی آپ نے کیا. ان کا پراسرار مرڈر، اس کے پیچھے زرداری صاحب تو کہتے ہیں وہ ایک ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اور کیا فائنڈنگ ہے آپ کی؟ نہیں دیکھیں، خالد شہنشاہ جو تھے، ہی واز اے شروع سے ہی واز اے گینگسٹر، بٹ پرو پیپلز پارٹی کا جالا تھا، کیونکہ اس کا دادا جو تھا پیپلز پارٹی اور بھٹو کا پرستار تھا. اور ظاہر ہے وہ پھر پیپلز پارٹی کی جب لیڈرشپ کے قریب آیا تو ہی یوز ٹو پلے اے پارٹ آف دی سیکورٹی. تو وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ سیکورٹی کے طور پر تھا. ٹھیک ہے. اور جو ہے جس وقت دھماکہ ہوا تو اس وقت تو اس کا کوئی کردار کسی نے نہ الزام لگایا نہ کچھ لگایا. اس سے پہلے جو بینظیر بھٹو کا جلسہ ہو رہا تھا اس میں اس کے جو اشارے تھے یا اس کی جو نگاہیں تھیں ان پہ سسپیشنز ریز ہوئے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے.
لیکن اگر آپ سیکورٹی والوں کو دیکھیں اور اس پہ وہ میرا خیال ہے سیکنڈ فلم دیکھیں، سیکنڈ نہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے میرا خیال ہے اس پہ، یا یو این نے، دونوں میں سے ایک نے اس پہ کیا ہے کام، اور دے کنکلوڈڈ اگنور کریں اس کی بجائے کہ سارے سیکورٹی والے جب سیکورٹی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو بالکل وی آئی پی کے پاس تو وہ اسی طرح کرتے ہیں، وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ایسے دیکھتے ہیں، کبھی ایسے دیکھتے ہیں، تو یہ ان کا ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ، دیکھنے والے کو وہ سسپیکٹ لگ رہے ہیں. ہاں سسپیکٹ، بالکل صحیح. اچھا دوسرا سر، جس طریقے سے اور جو ان کا اس کی جو ڈیتھ ہوئی وہ تو کافی عرصے بعد ہوئی، اور وہ رحمان ملک صاحب نے مجھے بتایا، ہی واز دی انٹیریئر منسٹر دین، میں نے ان سے پوچھا یہی بات، تو رحمان ملک صاحب کہتے تھے کہ نہیں، یہ آپس میں دو گینگسٹرز کی لڑائی تھی جس میں وہ ڈیتھ ہو گئی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس سے زیادہ میں نے کوئی تحقیق نہیں کی کہ کیا اس کا کوئی اس سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ کیا محترمہ بینظیر بھٹو کی گاڑی میں وہ خود تو موجود تھا بیچارہ. آپ دیکھیں نا، آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں، جو خود بھی اگر گاڑی اڑ جاتی تو کیا ہوتا، یہ تو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، کہ بم جو ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا. تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی گاڑی میں لوگ تھے وہ تو ملوث نہیں ہو سکتے، یہ ہم غلط کہتے ہیں. بالکل صحیح. اب دیکھیں ٹرائل کیا جا رہا ہے تو وہ جیل کے اندر کیا جا رہا ہے، خوف و ہراس میں ٹرائل کیا جا رہا ہے. ان کے جو پروسیکیوٹر ہیں چوری ذوالفقار، وہ 3 مئی 2013 کو وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، اور وہاں سے پرچی ملی جس میں سے انہوں نے، طالبان نے بتایا کہ ہمارا کام ہے، وہ چھوڑ کے گئے اپنی رائٹنگ. اگر آپ پوری سچویشن کو اینالائز کریں اس وقت کی، اور جو انویسٹیگیشن کے مروجہ رولز ہیں، جو بندہ الزام لگاتا ہے اس کا اپنا بیان ہونا بہت ضروری ہوتا ہے پولیس کے سامنے. خدا اللہ نے ایسا موقع نہیں دیا اور محترمہ کی شہادت ہوگی، لیکن ہم نے ہر ایک کو انویسٹیگیٹ کیا، ایون اعجاز شاہ کو بھی میں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی، سب نے اسٹیٹمنٹیں دی، تاکہ کسی کو گلا نہ ہو. بی بی کے قاتل پاکستان، ٹی ٹی پی پاکستان تھی، اس کے سینئر لوگ تھے، پاکستان سے لوگ کچھ ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن جتنے کردار اس میں ملوث ہوئے سب کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا، پکڑا بھی، سزا بھی دی کورٹ نے، اور پھر اس کو چھوڑا گیا. اچھا مشرف صاحب نے انٹرنیشنل جریدوں کو بھی جو انٹرویو دیا ہے، ان کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے فریگمنٹ بھی، یا کچھ حصے، کچھ لوگ ایسے، اور طالبان کی سپورٹ، کچھ اس طرح سے معاملہ، انہوں نے اس چیز کو بھی اون کیا ہے. اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس وقت کی جو ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے القاعدہ کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ بڑے گہرے روابط تھے، اور ان روابط کو اس وقت آفیشلی ایڈمٹ بھی کیا گیا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس بات کے اس حوالے سے جنرل مشرف صاحب جو ہے وہ اپنی نجی محفلوں میں بتایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس بات کا ان کو بھی شک ہے کہ جو روگ ایلیمنٹس ہیں بعض، انہوں نے یہ ملیٹنٹس کے ساتھ مل کر یہ قتل کروایا ہوگا. لیکن ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو کا قتل ہوا راولپنڈی میں، یا ان کو شہید کیا گیا، اس وقت جنرل مشرف جو ہے وہ آرمی چیف نہیں تھے، اس وقت آرمی چیف جنرل کیانی تھے. اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ ندیم تاج تھے. یہ باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. اس میں کچھ ایسے کردار تھے جن کا جب نام اقوام متحدہ کی رپورٹ میں آیا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آصف علی زرداری صاحب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھ کر رپورٹ کے اس حصے پر تحفظات کا اظہار کر دیا. اب جو اقوام متحدہ کے تفتیش کار تھے انہوں نے گیٹنگ اوے ود مرڈر نامی یہ کتاب لکھ دی. انہوں نے کہا یہ تو چاہتے نہیں کہ اس کی تحقیقات ہوں، اور ان پردے کے پیچھے جتنے بھی کردار ہیں ان تک ہمیں رسائی نہیں دے رہے، اور خود حکومت میں ہوتے ہوئے. تو اس پہ کیا آپ کا ٹیک ہے؟
देखिए ये इन सवालों के जवाब तो उन्हीं से मालूम करने चाहिए। दुरुस्त बात। जरदारी साहब को जवाब देना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी साहब को देना चाहिए। अब तो पीपल्स पार्टी में भी नहीं है, अब जेल में है। तो हम तो जो बात कहेंगे वो क़ियास आराई होगी ना। तो क़ियास आराई से गुरेज मुनासिब है। सबसे बेहतर हल भी यही है। सुहेल वड़ैच साहब को जो इंटरव्यू हामिद मीर साहब ने दिया, उस इंटरव्यू में बड़ी अहम बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर साहिबा पे हमला करने वाली टीम में से जो लोग बच के निकल गए, उन्होंने वापस जाके बताया कि पुलिस वाले उनके साथ जो बर्ताव कर रहे थे वो ज़रा डिफरेंट था। लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट सुहेल वड़ैच साहब ने इस बात को भी मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी बात को सबूत के बिना नहीं कर रहा। वो वाक़यात क्या हैं वो भी देखिए। एक इंटरव्यू आपने छापा है, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, हामिद मीर साहब का। तो वो कहते हैं कि सेटेलाइट फ़ोन था बैतुल्ला मसूद के पास, तो बीबी साहिबा ने अपने किसी साथी से कहा, बैतुल्ला मसूद से रब्ता करवाया, तो बैतुल्ला मसूद ने कहा कि नहीं नहीं, हम औरतों पे नहीं करते हमला। तो इस बयान को किस तनाजुर में आप देखते हैं? देखिए, मेरी किताब के अंदर ही मौलाना फजलुर रहमान का बैतुल्ला महसूद के बारे में एक कमेंट दर्ज है, जिसमें बैतुल्ला महसूद को मौलाना फजलुर रहमान से ज़्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान जाते थे तो वो उनके पाँव दबाता था। इतना उस्ताद का दर्जा, मौलाना उस्ताद का दर्जा या पीर का दर्जा देता था। लेकिन उन्होंने भी कहा कि इसकी किसी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। ये उन्होंने बैतुल्ला महसूद के बारे में कहा, और उन्होंने कहा कि कोई भी उसकी तरफ से जो यकीन दहानी है, चाहे वो मेरे बारे में ही हो, वो वैलिड नहीं है। कोई भी यकीन दहानी वैलिड नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी बात पे एतबार नहीं कर सकते? जी, मौलाना साहब का कहना है। जी, मेरी किताब में ये दर्ज है मौलाना फजल। The only tenable cause for the rapidly fatal head injury in this case is that it occurred as a result of impact due to the effects of bomb blast. Whilst her exact head position at the time of the detonation can never be ascertained, the overwhelming conclusion must be that she did not succeed in getting her head entirely below the lip of the escape hatch when the explosion occurred. In essence, all the evidence indicates that one suspect has fired the shot before detonating an improvised explosive device. At the time of attack, this person was standing close to the rear of Mrs. Bhutto's vehicle. सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, दानिश्वर, बेनज़ीर साहिबा से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले, वो सारे लोग कहते हैं कि इस घटना से बचा जा सकता था, इस बदकिस्मत वाक़े को अवॉइड किया जा सकता था सिक्योरिटी का बेहतर निज़ाम देकर। सानहा कारसाज जब हुआ, उसकी FIR के लिए भी बेनज़ीर साहिबा को अदालत जाना पड़ा और उसकी FIR ही दर्ज नहीं हो रही थी। तो वो क्या हालात थे वो जानना भी ज़रूरी है। नहीद खान साहिबा का मौक़िफ़ कुछ और था, जरदारी साहब का कुछ और था, और कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, बल्कि सुहेल वड़ैच साहब की किताब में भी, हामिद मीर साहब का इंटरव्यू भी, जिसमें जितने भी पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं उन्होंने यही लिखा कि रहमान मलिक साहब अपने ड्राइवर को कहते रहे कि गाड़ी भगाओ, और बीबी से अगली गाड़ी जो थी वो अगर वहीं रुकती और टाइम पे उन्हें हॉस्पिटल ले जाती तो शायद ये मामला। तो पहले तो ये बताइए कि आपस में जो बयानात का तजाद है इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि रहमान मलिक तो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गाड़ी में नहीं थे। उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गाड़ी में नहीद खान थी, शरी रहमान थी, नहीद खान के जो शौहर हैं डॉक्टर सफदर अब्बासी वो थे, पुलिस का एक अफसर जो था, जो बेनज़ीर साहिबा का पर्सनल सिक्योरिटी अफसर था वो था, और ड्राइवर था। ये वो लोग थे जो बेनज़ीर साहिबा की गाड़ी में थे। और अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गाड़ी की आप पिक्चर देखें तो उसमें बड़ा वाज़ेह पता लगता है कि गाड़ी के टायर ख़त्म हो गए थे, क्योंकि इतना बड़ा धमाका हुआ था, धमाके की वजह से आग लग गई थी टायरों को। तो उस उन्हीं टायरों के साथ उस गाड़ी को भगाया गया, और फिर गाड़ी एक मौका पर आके गाड़ी जवाब दे गई। फिर बेनज़ीर साहिबा की जो डेड बॉडी है उसको उस गाड़ी से निकाल कर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया गया। गो कि उस वक्त डेड बॉडी आप नहीं कह सकते, बाद में डिक्लेयर उनकी डेथ हुई, लेकिन जो क्राइम यही बताते हैं कि जब बेनज़ीर साहिबा को चोट आई उसी वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी। तो क्या कहते हैं रहमान मलिक या कोई और लोग क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में उनका इस मामले से इतना ताल्लुक़ नहीं था। बहुत ही जोश से नारों का जवाब दे रही थी,
میں گاڑی سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ونڈوز بھی ڈارک تھیں, باہر بھی اندھیرا ہو گیا تھا تو نظر نہیں آ رہا تھا نا, تو میں ایسے شیشے کے ساتھ منہ لگا کے ونڈو گلاس کے ساتھ دیکھ رہی تھی. ایک دم فائر کی آواز آئی اور ساتھ ہی دوسرے فائر کی آواز کے ساتھ لگا کہ میری جھولی میں کوئی چیز گری ہے ایک دم نا, یعنی اور ساتھ ہی ان کے گرنے کے ساتھ ہی ایک دم بلاسٹ ہوا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 1 سیکنڈ کے اس میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور جب میں نے ایک دم منہ موڑا تو دیکھا بی بی گری ہوئی تھی میری گود میں, اور ساتھ ہی بلاسٹ ہوا ان کے گرنے کے, اور اتنا زیادہ بلڈ تھا ان کے یعنی یہ کان کے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے یہاں سے بلڈ ان کا اٹ واز اوزنگ, اتنا بلڈ تھا کہ میرے کپڑے بالکل خون سے بھرے ہوئے تھے. میں نے چیخنا شروع کر دیا. بلاسٹ کی وجہ سے جان گئی یا فائر لگا یا لیور لگا, اس میں آپ کی تحقیقات؟ نہیں دیکھیں, پہلی تو بات ہے کہ ظاہر ہے دھماکے سے ہی سب کچھ ہوا, لیکن دھماکے کا کوئی حصہ یعنی اس بم کا یا بارود کا انہیں نہیں لگا. ان کے اوپر فائر ہوا لیکن فائر بھی نہیں لگا. وہ بالوں کو لگا بقول آپ نے بتایا, کیونکہ ان کا دوپٹہ غائب ہے. اگر دوپٹہ ملتا تو کنفرم ہوتا کہ وہاں گولی لگی یا نہیں. وہ دوپٹہ غائب ہو گیا اس جگہ سے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب دھماکہ ہوا تو اس وقت وہ آلریڈی نیچے جا رہی تھیں, یعنی اس وقت جو بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے نیچے جھک رہی تھیں. عین اسی وقت یہ دھماکہ ہوا اور وہ جو لیور تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو لگا اور اس سے سڈن ڈیتھ ہو گئی. یہ جس کو پڑپڑی کہتے ہیں, پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو, تو اس میں وہ لیور گھس گیا اور بالکل اس کی جب لیور کی پیمائش کی گئی اور اس زخم کی پیمائش کی گئی تو وہ بالکل ایک تھی, اور کوئی بلٹ جو ہے وہ انہیں نہیں لگی, اور کیونکہ ان کے جسم سے بلٹ نہیں نکلی. پرویز مشرف صاحب نے بھی کہا کہ بی بی صاحبہ کو کس نے کہا تھا کہ آپ گاڑی سے باہر نکلیے اور لوگوں کو اپنا ہینڈ ویو کیجئے اور جمع غفیر کو بتائیے کہ آپ وہاں موجود ہیں, اور آخری میسج کس کا آیا, وہ گاڑی سے باہر کیوں نکلیں, لیور کس نے کھولا, گاڑی کا ماحول کیا تھا, اندر کون لوگ تھے. تو نہید خان صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب بھی ان موضوعات پر جب بات کرتے تھے اور جب ریکارڈ کا وہ حصہ بنی چیزیں تو کیا لٹریچر مرتب ہوا اور اس میں سے نتیجہ پھر کیا نکلا. آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کی کتاب سے لے رہے ہیں, یہ سراسر الزام تراشی اور بدنیتی پر مبنی بات ہے. آصفہ نے ایسا کوئی پیغام نہیں بھیجا اور نہ اس وقت لائیو کوریج ہو رہی تھی, اور یہ سب جھوٹ اور بچوں کو گندی سیاست میں ملوث کرنے کے مترادف ہے. آصفہ چونکہ سب سے چھوٹی ہیں, اس کی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی اور وہ بیوی کو بہت زیادہ مس کرتی تھی. بلیک بیری پر ایسا کوئی پیغام موجود نہیں. آصفہ کو بچپن سے فٹس کی شکایت, یہ بھی انہوں نے, اس پہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, 2 بڑی تفتیشیں ہوئی ہیں. چلو پاکستانی ایجنسیوں کو تو ہم نہیں مانتے, فرض کر لیں, میں تو مانتا ہوں ان کو, لیکن فرض کر لیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہاں تو انفلوئنس ہو گئی ایجنسیاں. لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ دنیا میں تفتیشی ادارے کی حیثیت سے ایک بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ. صفحے اول پہ ہے, پہلے نمبر. انہوں نے بھی تحقیق کی ہے, اور اس کے بعد یو این کمیشن نے بھی کی ہے بات. دونوں نے, ایک کو میرا خیال ہے انہوں نے بلیک بیری دیا وہی والا, اور جو ہے دوسرے نے اس کو درخور اعتراض ہی نہیں سمجھا اس بات کو, ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی چیز نہیں ٹریس ہوئی جس میں بے نظیر بھٹو کو آصفہ کی یا آصف زرداری کی کوئی کال آئی ہو اس وقت. اچھا, دوسرا یہ ناہید خان صاحب کا کہنا تھا, ٹھیک ہے, ان کا الزام تھا, یہ وہاں سے یہ شروع ہوا تھا جب ان کے آپس میں اختلافات ہوئے, جب ان کو کارنر کیا گیا زرداری صاحب نے, تو اس کے بعد ان کی طرف سے یہ ڈیفنس آیا تھا جب انہوں نے کہا کہ آپ شہری رحمان صاحبہ کی کوارڈینیٹر لگ جائیں. اب اس سے پہلے ہی یہ پرابلمز تو چل رہے تھے ناہید خان کے ساتھ, اور بقول زرداری صاحب محترمہ بھی فیصلہ کر چکی تھی کہ الیکشن کے بعد میں انہیں فارغ کر دوں گی, لیکن آخری وقت تک وہ محترمہ کے ساتھ رہیں. اور جو زرداری صاحب نے ان پہ یہ الزام لگایا کہ یہ ناہید خان کے کہنے پہ وہ کھڑی ہوئی ہیں. یہ بھی میری کتاب میں سارا واقعہ درج ہے, اس کا جواب درج ہے. ناہید خان سے میں نے 2-3 انٹرویوز کیے, جس کے بعد یہ میں نے پورا ایک تقابلی جائزہ, پہلے انٹرویو میں ناہید خان نے کہا کہ ہاں کہ اگر میں نے کہہ بھی دیا تو کیا ہے,
تو دوسرے میں انہوں نے کہا کہ میں لکھتے ہوئے بھی یہی لکھا ہے ساتھ. ہاں جی ہاں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ بیان وہ اظہار بھی آپ نے, لیکن میں انہیں بھی قاتل نہیں سمجھتا. مطلب یہ کہنا کہ بھئی آپ کھڑی ہو جائیں یہ ایک عام سی بات ہے. انہیں کیا پتا تھا کہ آج فائر ہو جائے گا, لیکن زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ یا ان کی فیملی. آپ ہی کی تھیسس کا جواب حامد میر صاحب نے آپ ہی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں بھی دیا کہ مردان میں جب ایک بندہ پکڑا گیا تو بی بی تب بھی باہر نکل کے تو وہ ویو کرتی رہی. ان کو اصل میں جو ٹیررسٹ تھے یا ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو بی بی کی سائیکالوجی کا علم تھا. چنانچہ 2 جگہ پہ انہوں نے اس سائیکالوجی کا استعمال بھی کیا. نمبر 1 کہ جب کراچی میں دھماکہ ہوا ہے کارساز, تو اس میں انہیں یہ پتا تھا کہ بے نظیر بھٹو اڈورس چلڈرن, ٹھیک ہے, وہ بچوں سے بڑی محبت کرتی ہیں. تو ایک بچہ ان کے سامنے لے جایا گیا. یہ تو واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا نا. مطلب کارساز کے بعد جب لاہور آئیں تو پھر انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ دے نیو کہ میں بچہ سامنے آئے گا تو اس کو یا اپنے پاس لاؤں گی یا اس سے پیار کروں گی. تو انہوں نے بچہ دینے کی کوشش کی ان کو, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر تھا جو بارودی مادہ, اور اگر بے نظیر بھٹو اس کو پکڑ لیتے ہیں, اتفاق یہ ہوا کہ وہ رش اتنا تھا کہ وہ پکڑا نہیں سکے. اور بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بچہ مجھے کیوں دے رہے ہیں. ہاں, اور ان یوزل تھا یہ کہ بچہ مجھے دے رہے ہیں. ہاں, اور پھر واپس کیسے لیں گے, تو بی بی نے یہ بھی کہا کہ یہ واپس کیسے لیں گے جو مجھے. تو وہ اتفاق سے وہ نہیں پہنچ سکا, نہیں تو وہ تو ایک ایسا منصوبہ تھا کہ جس میں بچنا مشکل تھا. تو یہ اسی طرح انہیں یہ بھی پتا تھا کہ جب کراؤڈ ہوگا اور وہ کراؤڈ نعرے مارے گا تو وہ باہر نکلیں گے. جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ یہ حادثہ جو ہوا جو ان کی جان لے گیا اس سے بچا جا سکتا تھا, اور یہ بڑا آسانی سے بچا جا سکتا تھا, کوئی اس میں پرابلم نہیں تھا. اور پھر ایف آئی اے نے بھی اگر مقدمہ کو قائم کیا تو وہ مشرف صاحب کو کیسے اس نے پوچھنا تھا اور کیسے ان کو کہنا تھا کہ آپ بتائیے کہ یہ کیا کیا ہوا, جو چلان ایف آئی اے نے بھی سبمٹ کیا اس کیس کو لے کر. تو آپ بھی اسی بات کو انڈوز کر رہے ہیں بیسیکلی کہ دیکھیے نا, ان کو وہ سیکورٹی نہیں دی گئی جو پریزیڈنٹ کو دی جاتی ہے. اگر ان کو سیکورٹی ہوتی تو وہ ان کو اب یعنی جو انہوں نے جیسے گاڑی میں وہ کھڑی ہو گئیں ان کو کھڑی نہ ہونے دیتی. اور جو بے نظیر بھٹو صاحب کی اپنی سیکورٹی تھی وہ کہاں تھی؟ وہ بھی تو تھے نا, اس کی بھی تو ذمہ داری کسی کی تھی نا. یعنی نہ حکومت کی سیکورٹی جو تھی اور نہ ان کی اپنی سیکورٹی جو تھی, اس نے وہ تقاضے پورے کیے. جب ہائیسٹ لیول تھا اور اس میں بے نظیر صاحبہ کو کنوے بھی کیا گیا, ہر طرف سے بتایا بھی جا چکا ہے, اس سے پہلے سانحہ کارساز بھی ہو چکا ہے, تو پھر بھی اس کو بچانے کی کوشش کیوں نہ کی گئی. پھر ہاسپٹل جاتے ہوئے بہت سارا وقت بھی ضائع ہوا. ان ساری چیزوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بچا جا سکتا تھا؟ دیکھیے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیکیورٹی کو ایک چیلنج تھا, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بے نظیر صاحبہ جب گئی تھیں پشاور اس سے پہلے تو انہی ملیٹنٹس نے بے نظیر صاحبہ کی گاڑی تک پہنچ گئے تھے, تو یہ تو اٹیک پشاور میں بھی ہو جاتا, جو نہیں ہوا. معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی خودکش حملہ ہوتا ہے تو اس وقت جو خودکش حملہ آور کو روکنا بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور اگر فیئر بات کی جائے, بے نظیر بھٹو صاحبہ اگر اس روز ظاہر ایک پولیٹیکل لیڈر تھی, اور پولیٹیکل لیڈر جب بھی دیکھتا ہے اپنے کارکنوں کو تو وہ اس میں جوش آتا ہے, وہ اپنے کارکنوں کو ہمت دینے کے لیے, ولولہ دینے کے لیے, جوش دینے کے لیے نکلتا ہے. تو بے نظیر صاحبہ اپنی گاڑی سے نکل پڑیں. اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ گاڑی سے نہ نکلتی تو کیا وہ خودکش حملہ آور اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب ہوتا؟ تو میرے خیال میں نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ذمہ دار بے نظیر بھٹو ہے. ظاہر ہے سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی, اور سیکیورٹی کے میرے خیال میں جو دستیاب انتظامات تھے وہ ہوئے بھی. ہم بڑا ایک انفیئر کمنٹ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوئے, وہ انتظامات ہوئے. اب دیکھیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کی, یعنی کہ جو اپوزیشن لیڈر تھے, ان کی سیکیورٹی پراپر نہیں ہوئی. وہ ایک گولی جو لگی ہے وہ ذرا سی آدھا انچ ادھر ہوتی تو ڈونلڈ ٹرمپ آج نہ ہوتا. میرے خیال میں ریٹروسپیکٹ میں ہم چیزوں کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں روکا جا سکتا تھا, لیکن ایک واقعہ ہو گیا ہے تو وہ منیر نیازی نے کہا کہ جو ہویا ہے یہ ہونا ہی سی, تے ہونی روکیں اور رک دی نہیں. تو انفارچونیٹ ایک بیٹر ریالٹی, ہم ریورس میں تو جا نہیں سکتے. بے نظیر صاحبہ کے قتل کو لے کر بے شمار باتیں ہوئیں, بے شمار افواہیں پھیلائی گئیں, لیکن یہ وہ کیس تھا جس میں بہت ساری تحقیقات کی گئیں. یونائٹڈ نیشنز کا جو کمیشن ہے اس نے الگ سے تحقیق کی, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے علیحدہ سے تحقیقات کی, ایف آئی اے نے علیحدہ سے تحقیقات کی, اور جو
پاکستان کے انٹیلیجنسیا کے ادارے ہیں انہوں نے علیحدہ سے تحقیقات کی، اور پیپلز پارٹی ان رپورٹوں کو کتنا اون کر سکی، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹس کو، جن کے بارے میں خود خط لکھ کر انہیں بہت ساری جگہوں پہ ڈس اون کرنا پڑا۔ بینظیر صاحبہ کے جانے کے بعد جو سیاسی خلا پیدا ہو گیا وہ شاید وہ ویکیوم شاید کبھی بھر نہ پائے۔ موجودہ جو حالات ہیں، موجودہ جو سیاسی بحران ہے، بینظیر اگر آج زندہ ہوتی تو کیا یہ بحران اسی طرح ایگزسٹ کر رہے ہوتے یا وہ ایک بہت بڑی ریزسٹنس کی صورت میں سامنے آتی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اب صرف آپ مفروضوں میں اٹھا سکتے ہیں۔ فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔